بتائیے کیا موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر ایک تبصرہ پیش کروں، کیونکہ معاملات تو آپ کی نظروں کے سامنے ہو ہی رہے ہیں، یا آپ سے یہ بات کروں کہ ملک کی معیشت کس طرف جا رہی ہے، یا عام آدمی کے مسائل کے بارے میں بات کروں۔ سیاستدان سیاست کرتے ہیں، سیاست پر بات کرتے ہیں، سیاسی اختلافات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کیا وہ کبھی سوچتے ہیں کہ عام آدمی پر کیا گزر رہی؟ کیا عام آدمی اس چیز کو جانتا ہے کہ چہرے اگر بدل بھی جائیں گے تو نظام نہیں بدلے گا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کون ہوگا، اس سے بہتر کون ہوگا؟ بتاؤ ہمارے پاس پھر اور کون ہے؟ یہی باتیں عموماً ہوتی ہیں نا، لیکن بات یہ ہے کہ غریب کا بچہ جو بھوک سے بلبلا اٹھتا ہے، جو عورت بیچاری رسوئی میں جاتی ہے لیکن اس کے پاس پکانے کو کچھ نہیں ہوتا، آپ بتائیں کہ ان کو سیاست سکھاؤں، ان کو سیاست سمجھاؤں، یا ان کو معیشت کے بارے میں بتاؤں؟ یقین کیجئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر جو آپ سیاسی وجوہات سمجھ رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ حکومت مقبول اور غیر مقبول 2 یا 3 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا جو موازنہ کیا جاتا ہے ایک حکومت کا دوسری حکومت سے، وہ ایمپلائمنٹ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایمپلائمنٹ یعنی نوکریاں، ملازمتیں، ذریعہ معاش جو حکومت بنائے، زیادہ سے زیادہ کریٹ کرے، زیادہ سے زیادہ مواقع دے لوگوں کو، ملازمتوں کے ذریعہ معاش مہیا کرے، آسانیاں پیدا کرے۔ اس لحاظ سے لوگ پاکستان کے فارغ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، یقین کریں، سب لوگ کام کرنا پسند کرتے ہیں، کسی شخص کو فارغ بیٹھنے کی عادت نہیں۔ یہ چند لوگ جو بیٹھ کر سمجھتے ہیں نا کہ فارغ بیٹھنا ایک آرام ہے، فارغ بیٹھنا تو ظلم ہے۔ اصل مزہ تو انسان کو کام کرنے میں آتا ہے، ان 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کمانے میں آتا ہے۔ اور پاکستانی محنت کش لوگ ہیں، ہمارے بارے میں غلط آیا ہے، یہ بالکل میں فضول رائٹ آف کرتا ہوں جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، کیسے پاکستانی بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں، کس طرح محنت کرتے ہیں، مشکل حالات میں بھی پیسے کما کے واپس گھر بھی بھیجتے ہیں اور خود بھی کما کے رکھتے ہیں، بچت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے بارے میں غلط رائے نہیں پیدا کریں آپ، بالکل جھوٹ ہے یہ کہ پاکستانی محنت نہیں کرتے۔ پاکستانی بالکل محنت کرتے ہیں، محنت کش ہیں۔ ہاں، جہاں محنت کا پھل، یہ قدرتی بات ہے، محنت کا پھل ان کو وہاں مل رہا ہے، یہاں ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں وہ۔ اس ملک کے اندر روزگار کے مواقع پیدا بھی ہو جائیں تو جائز آپ کی ویجز ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہی ہوتی۔ یہ ایک فیکٹ ہے، فیکٹ، اٹ از اے فیکٹ، اور جو اس فیکٹ کو نہیں مانتا وہ غلط کرتا ہے۔ دوسری بات، حکومتیں کیوں مقبول یا غیر مقبول ہوتی ہیں؟ وہ مہنگائی۔ پہلا میں نے جیسے آپ کو بتا دیا، ذریعہ معاش۔ اگر حکومتیں آ کے نوکریاں، ملازمتیں، ذریعہ معاش پیدا کرے، بزنس کے مواقع پیدا کرے، بھلے مہنگائی لائے، جیسے مشرف کے دور میں ہوا۔ مشرف صاحب پروگرام دے، سر پہلے میری بات سن لیتے نا سر، اب تو ویلے بیٹھے ہوئے، آپ کیا میری بات سن کے مزہ آئے گا؟ جب موقع تھا، میری بھی عمر کم تھی، تب کام کر کے دکھا سکتا تھا، تب آپ نے ایسے ویسے لوگوں کو کام دے دیا، اب میری باتیں سن کے آپ کو مزہ آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مشرف نے مہنگائی بھی کی، لیکن مشرف نے مواقع دیے ملازمتوں کے، نوکریوں کے، لوگ چپ ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اب دوسری بات مہنگائی ہے، مہنگائی پہ ہی بات کر رہا ہوں، وہ پچھلی بات کلوز ہو گئی۔ مہنگائی ہو تو عوام اسے ناپسند کرتے ہیں، اگر ذریعہ معاش بھی نہ ہو اور مہنگائی ہو، اور یہی ابھی ہو رہا ہے، اور یہ پچھلی حکومتوں میں بھی ہوا ہے، جتنی سیاسی حکومتیں رہی ہیں ان میں یہ مسئلہ رہتا ہے۔ ذریعہ معاش، ملازمتوں، نوکریوں کے مواقع کم ہو جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دم بفر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، فلسٹر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اکثریت لوگ جو ہے نا کچھ نہیں بولتے، ان کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جو محسوس کرتے ہیں، دل میں محسوس کرتے ہیں، دل تک رکھتے ہیں۔ ہر آدمی آگے واڑ علی ناصر کی طرح شور نہیں مچاتا ٹی وی پہ، ہاں یہ میں کر سکتا ہوں، جیسے فلموں میں بھنمانس آ کے سینہ بجاتا ہے نا، ایسا ہر آدمی شور نہیں کرے گا کہ صاحب مہنگائی ہو گئی۔ کچھ لوگ دل میں رکھیں گے، کہیں گے یار یہ مسئلے مسائل ہیں، لیکن وہ پریشان ہوں گے اس بات سے۔ جب کوئی ان سے رائے مانگے گا تو کہیں گے کہ یہ حکومت غیر مقبول۔ یہ میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں، اس حکومت کے بارے میں بات نہیں کر رہا، جتنی حکومتیں ابھی پچھلی رہی ہیں ان میں مہنگائی ہوئی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے۔ یہ 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ اس کے بعد لا اینڈ آرڈر ہے، امن و امان کی صورتحال۔ جب یہ 2 مسئلے ہیں، اس کے بعد امن و امان کی صورتحال جو اچھی رکھے گا وہ کامیاب ہے۔ لیکن میں کس طرح سے بتایا آپ کو، حکومتیں مقبول اور غیر مقبول
ان 2-3 وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہیں. آپ دیکھیں مشرف بھی غیر مقبول تب ہونا شروع ہوا جب ملک میں دہشت گردی بڑھ گئی اور دہشت گردوں نے حملے کرنا شروع کر دیے, ورنہ مشرف اکانومی کے لحاظ سے بالکل ٹھیک جا رہا تھا. کیوں میں مشرف صاحب صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ لوگ مذاق سمجھتے ہیں. ارے بھائی جان میرا پروگرام دیکھتے ہی یہ لوگ ہیں, صدر, وزیر اعظم, سابق, موجودہ, اللہ کرے, اور سینیٹر, MNA, MPA, یہ دیکھتے ہیں پروگرام, اور انہی سے ہی مخاطب کیا جا رہا. بھائی عوام کے مسائل ان کو بتائے جا رہے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اسی طرح معروف شخصیت جو کہ ان تمام شخصیات کے ساتھ براہ راست کسی نہ کسی طریقے سے بلا واسطہ تعلق رکھتی ہیں, ان کو مہمان کے طور پر آج ہم نے دعوت دی ہے. بریک کے بعد ان سے گفتگو شروع کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ کیا سیاست کھیلنے میں لگ گئے, اور کیا ملک کے معاشی مسائل اس سے حل ہوں گے. will one be better than the other. یہ اس میں تفریق کرنا آج کل کے حالات میں بہت ہی زیادہ مشکل ہے. میرے ساتھ بہت ہی اہم شخصیت شامل گفتگو ہیں, اور جیسے میں بات کر رہا تھا کہ میرے جو مہمان ہیں انہی کا معیار جو ہے وہ اس لیول کا ہوتا ہے کہ ان کی بات سننے والے لوگ یہی ہوتے ہیں, صدر, وزیر اعظم, MNA, سینیٹرز, منسٹرز. جناب سلمان شاہ صاحب ملک کے معروف معیشت دان بھی ہیں, حکومتی اعلیٰ عہدیدار بھی ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. تھینک یو جی. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, اصل میں بات کچھ ایسی ہے کہ اب سیاست کھیلنا تو ایک علیحدہ چیز ہے. آپ تو ایک خیر مانی جانی ٹیکنوکریٹ شخصیت ہیں, اپنی فیلڈ کے اوپر ایک گرفت رکھتے ہیں, اور ایک مانی جانی شخصیت اس حساب سے بھی ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی آپ کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے. سلمان شاہ صاحب کیا محسوس کرتے ہیں یہ سیاست کھیلنے میں؟ کیا ملک کی معیشت ڈیریل تو نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ ڈالر از آلریڈی رائزنگ اینڈ انویسٹرز آر بٹ شیکی. تو کیا کہتے ہیں آپ کہ ہاؤ ڈو وی برنگ ڈاؤن دی ٹیمپریچر اور میلو ڈاؤن دا سچویشن؟ جی دیکھیں, ظاہر ہے کہ جب سیاسی ایک ٹرموائل ہوگی تو اس سے اکانومی تو ڈیریل ہو جائے گی. آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک IMF پروگرام میں ہیں, اور وہ ایک مشکل پروگرام ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں. لیکن وہ IMF پروگرام وہی دوائی ہے جو ہر ایک کو لینی پڑے گی. تو وہ آج اگر اس حکومت کا جو پروگرام ہے اس سے اگلا پروگرام اگر آپ لینے جائیں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا, اور اس کے درمیان اس پروگرام اور اگلے پروگرام کے درمیان تو آپ کی جو اکانومی ہے وہ تو ٹینک کر جائے گی, وہ تو بیٹھ جائے گی. تو بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے ہماری سیاسی جو ہیں پارٹیز. جب ضرورت ہے اکانومی کے اوپر پرٹیکولرلی کہ سب ایک ہی ڈائریکشن میں اس پروگرام کو کامیاب کریں, اس کے بعد جو دوسری ریفارمز ہیں ان کو کامیاب ہونے دیں. لیکن یہاں تو ہماری سیاست جو ہے وہ چلنے ہی نہیں دیتی. اب 5 سال کا اگر مینڈیٹ ہے تو 3.5 سال کے بعد آپ کو کیا مشکل ہے اس کو پروگرام کو ڈیریل کرنے کی, اور پھر آپ کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کیا ہوگی, پھر آپ کی انویسٹمنٹس جو آنی ہیں وہ کہاں سے آئیں گی, سی پیک کا کیا بنے گا, چین کا کیا بنے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو بے دردی سے ڈیل کیا جا رہا ہے, اور انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاستدان اس لائق نہیں ہے کہ یہ حکمرانی کریں. اچھا, ایک بڑے مزے کی بات کروں گا میں سلمان شاہ صاحب, آپ کے ساتھ بات کرنے میں بے باکی تھوڑی سی ہوتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں, آپ شاید اس ملک کے واحد وزیر خزانہ ہیں جن کے اوپر مطلب تہمتیں نہیں لگیں یا ان کو برا بھلا نہیں کہا گیا. یہ ایک فیکٹ ہے. پتہ نہیں اگر کوئی اس زمانے کی پریس میڈیا میں نے کوئی چیز نہیں پڑھی, اگر ویسے کسی نے کہا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اور نہ ہی آپ کو بیجا تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اس کی وجہ میرے خیال یہ رہی کہ آپ نے فسکل ڈسپلن پہ فوکس کیا, کچھ آپ نے میں کہوں گا کہ اکنامک گروتھ پہ فوکس کیا, اس وجہ سے امپلائمنٹ اپرچونٹی آتی رہی. مہنگائی آپ کے دور میں رہی, لیکن وہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ گڈ اور بیڈ انفلیشن تو بندہ نہیں کہہ سکتا,
لیکن کیونکہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز اور بزنس اپرچونٹیز اتنی زیادہ تھیں کہ مہنگائی کا امپیکٹ اتنا زیادہ فیل نہیں ہوا. تو آپ ان کو بھی جا کر ذرا بریفنگ دینا کہ سر کس طرح سے سیٹ, آپ کس طرح بچ کے نکل گئے, ذرا آپ جا کے بریف کریں نا ان کو, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ فوکس جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ پہ ہے, اور فوکس ہونا بھی انویسٹمنٹ پہ ہی چاہیے. اور جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں اتنا انویسٹمنٹ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آئی. ایک ہی سال میں تقریباً $8 ارب کی فورن انویسٹمنٹ تھی. پرائیویٹائزیشن پروگرام آپ کا بہت کامیاب طریقے سے کیا ہے, لبرلائزیشن, ڈی ریگولیشن, ہر چیز میں فیسیلیٹیشن کی گئی, جس کے نتیجے میں اکانومی آپ کی 8-9% پہ گرو کر رہی تھی. ایشیا میں سب سے تیز اگر اکانومی تھی تو وہ پاکستان کی تھی, اور ہر بندہ جو ہے انٹرنیشنلی انویسٹرز کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی. ہماری پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بے شمار تھی. ایک خاص کوالٹی جو آپ میں تھی نا, جو میں نے زیادہ گورنمنٹ فنکشنریز میں یا عہدیداروں میں نہیں دیکھی, وہ یہ تھی کہ there is a specific kind of humbleness that is attached to you. آپ ایک ہمبل آدمی ہیں, مطلب آپ میں وہ مطلب یہ کہ وہ نخرے والی چیز نہیں ہے, یا آپ لوگوں سے ڈسٹنس نہیں رکھتے, بلکہ آئی تھنک کہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. تو سر یہ اچھے گن ان کو بھی دیں نا, give them the good things that you have in your personality, whether they are inert or professional in nature. دیکھیں یہ تو آئی تھنک کہ سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ اکنامک اپنے فنڈامنٹلز کے اوپر آپ فوکس کریں. اکنامکس میں زیادہ سیاست نہیں ہو سکتی, کیونکہ پرٹیکولرلی جب آپ کے اوپر قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا ہے, مطلب آپ اس کا سود تو آپ ادا نہیں کر سکتے, تو سیاست پھر کس بات کی ہونی چاہیے؟ پھر تو یہی ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کریں, اپنے قرضوں کو جو ہے قابو میں لے کے آئیں, اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں, کمپیٹیٹیونیس کو بڑھائیں, ایکسپورٹس کو بڑھائیں. تو یہ ساری چیزیں تو اب IMF پروگرام یہی کرنا چاہتا ہے نا, لیکن یہ کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا, لیٹ می اسکیچ سم تھنگ آؤٹ فار یو, کیونکہ ابھی دیکھیں آپ کو پتا ہے جس طرح کی لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا ہوا ہے, اس میں بہتر یہی کہ سولوشن بیسڈ اپروچ استعمال کی جائے. ڈیڈ یو ہیو اے گڈ ورکنگ ریلیشن شپ ود, I can't say your boss at that time, but the Prime Minister Shaukat Aziz, he knew things about economy. But was he micromanaging or was he allowing you to do the work 100%? یہ مجھے تھوڑا سا کلیئر کریں. سب کا فوکس تھا کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں, اور ایک قسم کا میکرو لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو بیرون ملک جو ہمارے انویسٹرز تھے ان کے ساتھ انٹریکشن, ڈیووس میں انٹریکشن, اسلامک اکنامک فورم میں جو ہے پاکستان میں جب اس کا آپ نے کیا آرگنائز, تو ہزاروں لوگ آئی مین انٹرنیشنل انویسٹرز یہاں پہ آئے, اور انویسٹمنٹ جو تھی وہ سٹار تھا, پاکستان انویسٹمنٹ کا سٹار تھا. تو وہ ایک ٹیم ورک کے ساتھ ہوتا ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک کی وجہ سے آپ نے وہ کام کیا. وہ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے, ایک اس کی ویژن ہوتی ہے, اور اس وقت ہمارے جو تھی رسپانس ہمیں اوور ویلمنگ رسپانس ہوتی ہے. اور میرا یہی ہے, میرا ہے ایکسپیرینس کہ پاکستان میں جب بھی ہم کوئی صحیح راستے پہ چلتے ہیں تو رسپانس اچھی ملتی. اچھا, میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, موازنہ کر لیتے ہیں کرنٹ سچویشن کا ماضی کے ساتھ. ROIs کیا تب بہتر تھیں یا آج 2022 میں بہتر ہیں؟ کیا انویسٹمنٹ کلائمیٹ تب اچھا تھا یا آج 2022 میں بہتر ہے؟ یعنی یہ ایک کمپیریزن بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ ایمفیسس کر رہے ہیں انویسٹمنٹ پر. ایسا تو نہیں ہے کہ آج ROI نیگیٹو ہو گیا ہے تب ROI اچھا تھا. however that's not believable, but still آپ سے کوشچن ایک ویلڈ بنتا ہے. جی دیکھیں, اس وقت جو مین ڈفرنس میری نظر میں یہ ہے کہ 2007-2008 میں پاکستان کے بیرونی ملک قرضے جو تھے وہ تقریباً $38 ارب کے تھے, اور آج آپ 2022 میں اگر دیکھتے ہیں تو بیرون ملک قرضے 125-130 ارب پہ, اور یہ ہماری اکانومی کے لیے تباہ کن چیز ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے اس وقت فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ لایا گیا تھا, جس میں یہ تھا کہ آپ کے قرضے جو ہیں وہ 60% سے زیادہ نہیں ہوں گے اپنی اکنامک سائز سے, اور بیرون ملک قرضے تو اس سے بھی کم تھے. تو وہ جو وقت تھا اس میں قرضوں کو ہم نے ایک سائڈ پہ کر دیا تھا, انویسٹمنٹ فورن انویسٹمنٹ پہ ہمارا فوکس تھا, جس
وجہ سے ہماری جو فنڈامنٹل پیرامیٹرز تھے وہ بڑے اچھے تھے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو 54% پہ آ چکی تھی. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ 23% کے اوپر تھی, جو پاکستان کی پیک تھی, اور یہ آگے چل کے اور بہتری کی طرف جا رہی تھی. اور ہمارا ایم اس وقت یہ تھا کہ ہم ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو کو 25% پہ لے کے آئیں گے تاکہ ہماری ریٹنگ جو ہے وہ اے گریڈ ہو جائے. لیکن آج کا جو ہم اگر کریں تو ایک تو ہمارا ڈیٹ کا بہت بڑا کرائسس ہے, تو اس کا سولوشن صرف یہی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ سے اپنے اکانومی کو گرو کریں تاکہ اکانومی کا سائز اتنا بڑا ہو جائے کہ ڈیٹ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہو جائے, اور وہ ہوتا ہے فورن انویسٹمنٹ سے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کا بینکنگ سیکٹر بہت پروفٹ میں ہے, بہت لیکوڈیٹی ہے, بہت لینڈنگ کر سکتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے اچھا پروفٹ بنایا ہے. اس وقت کوئی ماحول اس طرح کا نہیں ہے کہ ساری طرف کوئی بینکرپسیز ہو رہی ہیں یا چیزیں بند ہو رہی ہیں. کلائمیٹ اچھا ہے, انویسٹمنٹ کلائمیٹ از گڈ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک شارٹ بریک. be more active تاکہ جو ہے نا at least opposition should feel, whichever the opposition is, should feel that they are doing something, they are being productive. Initially government نے اس بارے میں کچھ کام کیا تھا, پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے like everything became came to a standstill. یہ کام بھی پورا نہیں ہو سکا. Do you think that by activating these standing committees, or at least the finance minister attending, taking notes in these standing committees, the opposition and the government both can get on board the economic policies? یہ آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو کمیٹیز ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور ان کمیٹیز میں ایک تو ایکسپرٹیز ہونی چاہیے ان چیزوں کے اوپر سجیشنز دینے کے لیے, اور دوسرا ہے کہ ان کی پھر بات بھی مانی جانی چاہیے, اور بجٹس جب بنتے ہیں تو اس میں بھی ان کا انفلوئنس بیچ میں آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ذرا لانگر ٹرم پرسپیکٹو میں بھی بات کرنی چاہیے, پارلیمنٹیرینز کو بھی کرنا چاہیے. بٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو پیراڈائم آیا ہے, جس میں آپ جیو اکنامکس کی بات کر رہے ہیں, اور جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس میں ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ملک میں بھی ہمیں جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف آنے کی بہت اشد ضرورت ہے, اور ود ان دی باؤنڈریز ہمارے اکنامک پہ ڈیفینیٹلی نیشنل کنسنسس بہت ضروری ہے کہ اس مارکیٹ اکانومی کو تیزی سے آگے لے کے جائے جانے کے لیے انویسٹمنٹ درکار ہے. اور جو آپ کی ریجنل ہے اس میں یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز ہیں آپ کے پاس. دنیا میں ایک پوری سوئنگ آ رہا ہے جس میں چائنا دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے, رشیا آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی کموڈیٹیز میں کتنا بڑا رول ہے, اور پھر سینٹرل ایشیا تو انتظار کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کب کنیکٹیوٹی ہوگی اور پاکستان ایک نارمل کوریڈور بنے تاکہ سینٹرل ایشیا یہاں سے تجارت بھی کرے اور آنا جانا بھی ہو. اور ابھی OIC کی میٹنگ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامک دنیا میں ہی اکنامکس پہ اگر فوکس آ جائے تو ایک بہت بڑا آپ کو رول مل سکتا ہے. اکنامک رول میں آپ نہ صرف ریسرچ کر سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ریسورسز کو ہم پول کر سکتے ہیں, تو بے شمار کام ہو سکتا ہے. لیکن ہماری سیاست جو ہے اس وقت آڑے آ رہی ہے ہر چیز کے. ویل سیڈ, اور بڑی اہم باتیں ہیں جو کہ آپ کر رہے ہیں, لیکن پروگرام کے اندر میرے پاس وقت مختصر ہے. وی ویٹ فار میسج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.